لجنة التكريم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام المعزز الاحترام بالخصوص قاری خوش الحان مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں والہانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے خصوصی کرم سے اور رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کے اس 8ویں جلسے عید میلاد النبی میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے حج و عمرہ کی حاضری کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراپا کرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے کہ جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یوں عرض کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، سبحان اللہ. بے شک انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. اور پوری کائنات کے تمام سنیوں کے دل و جان کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، سبحان اللہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس نشست میں میلاد پاک منانا کن کی سنت ہے، کن کا طریقہ ہے، اور کس انداز سے منانا چاہیے، اور ہمارے اسلاف نے میلاد النبی کیسے منائی، اس حوالے سے چند باتیں جو اس دور کی اشد ضرورت ہوگی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں، اور ہم سب کو حق سننے، حق سنانے اور حق پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے نظام کو جو اپنی شان سجایا ہے، اس رب نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اسلام کا ایک ایسا نظام عطا فرمایا اور ایک ایسا ضابطہ عطا فرمایا کہ اسلام کی دہلیز پر جب بھی کوئی سوال کھڑا ہوگا تو واحد ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہر سوال کا جواب ایک مہذب انداز میں لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ حسن ہے، اور اسلام کی یہ حقیقت ہے کہ بظاہر اس دور میں داعی اسلام اتنی زبردستی یا زور زبری پر یا کسی پر ظلم یا تشدد کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، لیکن آج بھی پوری کائنات اس بات پر آمادہ ہے، اور یہ سب پر یہ بات ظاہر اور واضح اور روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اسلام آج بھی اگر چاہے تو لوگوں کے گھروں تک دستک دے کر وہ اپنی حقانیت منوا سکتا ہے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی تبلیغ کی بنیاد پر نہیں، اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی اسلام یہ میرا یا تمہارا مذہب نہیں، بلکہ قرآن اسلام کے حوالے سے کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب جس رب نے خود ہی پسند کیا ہو، اب اس کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن اس رب قدیر نے اس دین کو پوری دنیا لیول پر پھیلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس فرش گیتی پر بھیجے، جن کا کم و بیش 27 کے قریب انبیاء کا تذکرہ آج بھی قرآن عظیم میں متعدد صورتوں میں موجود ہیں۔ اور اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی سوال کیا جائے تو اسلام اس سوال کا جواب اطمینان بخش دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میلاد منانا یہ کن کا طریقہ ہے اور میلاد منانے کا بہترین انداز کیا ہے، تو سب سے پہلے قرآن نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، اور وہ ضابطہ یہ ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبانی آپ کی امت کو یہ کہلوایا اور فرمایا پس یہ خوشیاں منانا بہتر ہے اس سے جن کو وہ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب کائنات میں اللہ کے فضل کو دیکھیں تو اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اور قرآن کی روح سے اگر رحمت تلاش کریں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ کی سب سے بڑی کوئی رحمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کو تھوڑا سیٹ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل رسول اللہ کی آمد ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو قرآن نے ایک ضابطہ عطا فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ، یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ لیکن اب ہمیں اور آپ کو یہ تلاش کرنا چاہیے
کہ خوشی کس انداز میں منائیں، تو اس پہ بھی قرآن نے بے شمار نقطے عطا فرمائے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی خوشی میسر آئے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب شکرانے کے طور پر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے سے بچوں سے بھی پوچھ لو نا تو ان کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک چھینک آتی ہے، چھینک، جب ہم چھینک کھاتے ہیں نا تو ہر چھینک کھانے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، ایسے بولتا ہے نا۔ آخر ایسا کیوں بولتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ وہ چھینک کھائے گا تو اس وقت ایک لمحے کے لیے اس پر ایسا وقفہ گزرتا ہے کہ اگر سائنسی تحقیق کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پورے جسم میں اس چھینک کے وقت سارا نظام سکتے میں ہوتا ہے، اور چھینک کے بعد یہ سکتہ وقفہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے، یعنی دوبارہ اللہ رب العزت پورے جسم کو ریفریش کر کے اسے دوبارہ سانس چلانے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر الحمدللہ رب العالمین کہنے کا حکم ہے۔ اور یہ کہنا کس کی سنت ہے؟ تو راویوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں بنائے گئے اور ان کے اندر روح جب پھونکی گئی اور سب سے پہلی مرتبہ جب آپ کو یہ چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو یہ پوری امت میں رائج کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب جب بھی اللہ توفیق دے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائیں، اپنے فضل سے مالا مال فرمائیں، اپنے انعام سے مالا مال فرمائیں، رحمت سے سرفراز کریں، تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے شکر گزار بنے، اس لیے کہ اللہ کا خود کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اب ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنے کا حکم ہے، ناچنے کودنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں پٹاخے پھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو چیزیں رائج ہیں آپ اس کو دیکھنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا محبت میں یہ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ تو کہا رسول اللہ کی محبت میں۔ میں نے کہا رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں آتش بازی کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا، یعنی یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے حضور کہہ رہے ہیں میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر امت اسی محبوب کے نام پر یہ کرے گا تو مجھے بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کو کوئی جواب دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا مہذب طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا ہے، ورنہ اگر انگریزوں، عیسائیوں، نصارہ، یہود، مجوسی اور اہل ہنود کے طریقے پر اگر معاذ اللہ خوشی میں حد سے زیادہ تجاوز کرو گے اور شریعت کے خلاف کسی اور کا طریقہ لے کر رائج کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو یہ لوگ کرتے ہیں نا ان کو خود کو جواب دینا پڑے گا۔ اب میں اس پر ایک روایت بیان کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو غیروں کو دیکھا دیکھی میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا اس میں نقصان تو ہو ہی رہا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کتنی ہو رہی نا اس کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، حضور جلوہ فگن ہے، صحابہ اپنی شان چاروں طرف پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور جیسے حاضری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توریت شریف کے کچھ نسخے موجود تھے، یعنی کچھ کاغذات جس میں توریت شریف کی کچھ آیتیں اور اس کے مضامین جو تھے نا وہ لکھے ہوئے تھے، وہ لے کر حاضر ہوئے۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت شریف کو پڑھنا شروع کیا۔ توریت کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ توریت یہ اللہ کی مقدس اور مشہور 4 کتابیں جو آسمانی ہیں نا اس میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اوراق پڑھنے کے لیے حضرت عمر بیٹھے اور جیسے شروع کیا تو سنیے حدیث شریف کے الفاظ ہے وَوَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیرو، فرمایا حضرت عمر کو توریت پڑھتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور تبدیل ہو گیا۔ پڑھ رہے ہیں توریت
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے توریت کی تلاوت کی، حضور کا چہرہ متغیر ہوا اور سرخ ہو گیا، اور جیسے حضور کا چہرہ متغیر ہوا تو فاروق اعظم تو پڑھنے میں مشغول تھے، پتہ نہ چلا، قریب میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا فقال ابو بکر تکل تکت تواکلو ما ترا بوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو بکر صدیق نے جب حضور کے چہرے پر غصہ دیکھا تو حضرت عمر سے ناراضگی پر اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم پر رونے والی روئے۔ یہ عرب کے زمانے میں کسی پر غصہ جب ظاہر کرنا ہو تو یہ جملے کہے جاتے تھے اور فرمایا جاتا تھا، یہ الفاظ کہے جاتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تم پر رونے والی روئے، کیا تم رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یعنی حضور جلال میں ہے، آپ یہ دیکھ نہیں رہے؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ پڑی نا تو حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حقیقت میں حضور کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا، یعنی جلال میں تھے حضور۔ تو حضور کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صحابہ کا ایک اصول تھا کہ حضور کی ناراضگی کو رحمت میں بدلنے کے لیے یہ الفاظ کہتے تھے، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور مصطفیٰ جان رحمت کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یعنی یہ الفاظ کہتے تھے، فاروق اعظم نے فوراً یہ الفاظ کہے اور حضور کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد راوی لکھتے ہیں جیسے حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے تو پھر رسول اللہ نے اپنی زبان ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدیہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعوہ، فرمایا اے عمر سن لے، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج بھی موسیٰ اپنی قبر سے نکل آئے تو اس سے بھی محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی تم میرے سامنے توریت سنا رہے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے قرآن لے کر بھیجا ہے، یعنی اب موسیٰ بھی آ جائے نا تو انہیں توریت کا حکم نہیں ہوگا، انہیں بھی حکم ہوگا کہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جائے۔ اس روایت کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کہیں رسول اللہ کی ناراضگی کا تو سبب نہیں بن رہا۔ ہم اور آپ الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، منانا چاہیے، جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لگانے چاہیے، لیکن اگر اس میں معاذ اللہ کوئی شرع کے خلاف کام ہو رہا ہو تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی روک تھام کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں اور اس کو سمجھا بجھا کر اس انداز میں جلوس نکالا جائیں جس کی اجازت ہمیں شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کو بھی مانا جائیں اور رسول اللہ کے فرامین کو بھی مانا جائیں۔ یہ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اور ہمارے اسلاف جو 1400 سال سے بتائے ہوئے اس کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ روایت پڑھ کر سنا دی۔ اب ہم الحمدللہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو خوشی میں ہمیں یہ حکم ہے کہ خوشی مناؤ، یعنی اچھے مواقع ہو تو خوشی مناؤ۔ اب خوشی میں ہم کریں کیا؟ تو ہمیں یہی کہا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ کا تعارف پیش کریں، رسول اللہ کے اخلاق پیش کریں، رسول اللہ کی سیرت پیش کریں۔ اور اس خوشی پر میں ایک روایت اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کتنی بڑی شان کا مالک بنایا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی نا وہ سننے کے قابل ہے کہ کتنے سال میں ان کا مجسمہ تیار ہوا اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم دیا اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے، معارج النبوت، جو 3 جلدوں پر ہے اور پوری کی پوری رسول اللہ کی سیرت پر لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ بات صفحہ نمبر 25 پر یہ بات نقل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا
تو جب میں بن چکا اور مجھے اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا، اتنے پر دیے اور اتنی قوت پرواز دی، لیکن جب میں بن گیا تو اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ جبریل یہ میرا عرش ہے، اس عرش کے نیچے ایک دم سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یعنی کچھ بولو گے نہیں، وہیں بیٹھے رہو۔ اب جب مجھے یہ حکم دیا کہ عرش کے نیچے بیٹھ جاؤ، حضرت جبریل علیہ السلام جیسی مقدس ہستی کہتی کہ اللہ کا حکم تھا کہ عرش کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں میں 18,000 سال تک ایک دم چپ رہ کر عرش کے نیچے بیٹھا رہا۔ یعنی اللہ کا حکم ہے نا، جبریل علیہ السلام ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے حکم تھا چپ رہو، میں وہاں بیٹھا رہا۔ جب 18,000 سال بیت گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جبریل من خلقک، یعنی تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بولنے کی اجازت مانگ کر پھر اپنا کلام عرض کیا کہ انت الواحد القہار العزیز الجبار المعبود فی اللیل والنہار انا العبد الذلیل لخاضع المنقاد۔ یعنی اللہ رب العزت کی شان جو اس کے صفاتی نام تھے، اس نام سے اللہ کو یاد کیا اور کہا تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تو ایک ضعیف بندہ ہوں جو تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی عرضی رکھ دی۔ پھر اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اے جبریل، پھر وہاں چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر 18,000 سال تک مجھ سے کوئی بات نہ کی گئی، یعنی وہیں میں بیٹھا رہا۔ اللہ رب العزت نے پھر جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا من خلقک یا جبریل ومن انا، اے جبریل یہ بتا تجھے کس نے پیدا کیا اور میں کون ہوں؟ اللہ نے پوچھا اپنی شان۔ وہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انت خالقی و رزاقی و محیی و ممیتی و باعثی و وارثی انا العبد الضعیف المساکین المتسکین۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے صفات نام بیان کیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری والا کہہ کر پیش فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے خطاب ہوا اے جبریل اب تو بتا میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ تیسری بار تو میں نے عرض کیا انت اللہ، یعنی تو اللہ ہے، الخالق الباری، یعنی رب کے صفات بیان کیے اور پھر اپنے بارے میں کہا انا العبد العاند الخاضع الخاشع، یعنی اپنی عاجزی کے جملے کہے، یعنی 3 اسٹیپ گزارے اور اس کے بعد ہر بار اللہ کی توصیف بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ ابھی ان کو تخلیق کیا گیا ہے اور اتنے سالوں کے بعد خطاب ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کی حمد بیان کر چکے تو رب نے فرمایا صدق یا جبریل، تو نے سچ فرمایا اے جبریل، یعنی تو نے جو میری تسبیح بیان کی وہ تو نے سچ کہا۔ اور اس کے بعد کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہا یا رسول اللہ، میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جرت کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ میں نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس شان سے تو نے مجھے بنایا ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تو نے میرے جیسا کوئی مخلوق میں پیدا نہیں فرمایا ہوگا۔ جب یہ میں نے عرض کر دی تو اس وقت اللہ رب العزت کا حکم ہوا جبریل سامنے دیکھو۔ اور جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت نورانی ایک شعائیں کسی نور سے منتقل ہو کر آ رہی ہیں۔ میں نے اس نور کی شعائیں صرف دیکھی جس نے جنوب اور شمال کو گھیر رکھا تھا، اور اس کے دائیں اور بائیں 4 ہالے ایسے گردش کر رہے تھے اس نور کے۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ نور کون ہے؟ اور اس کی روشنی اتنی ہے کہ اس کے نور کی شعاؤں کی وجہ سے میری آنکھیں مدھم پڑتی جا رہی ہے، یعنی مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل اسی نور کی وجہ سے اور اس نور کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔
یعنی یہ نور کی شعائیں جس کو تو دیکھ نہیں سکتا نا، اس نور کی وجہ سے اور اسی نور کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کہا مولا یہ کون ہے؟ تو فرمایا ہذا حبیبی سبحان اللہ وصفی ونبیی وسیرتی وخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا حبیب ہے، میرا حبیب۔ اور کہا یہ چار نور کے حالے جو ادھر ادھر گردش کر رہے وہ، تو کہا یہ صدیق کا نور ہے، عمر کا نور ہے، عثمان کا نور ہے، اور علی المرتضی شیر خدا کا نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اے جبرائیل ہم نے صرف اسی نور کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی تمہیں بنایا ہی اسی لیے ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سنا نا کہ مجھے ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت سجدہ فرمایا، یعنی 2 رکعت پڑھی اور اس میں سجدے کیے۔ اس میں جو 2 گانا ضیاء الواعظین نے لکھے ہیں کہ 2 رکعت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک قیام کی مدت، یعنی پہلی رکعت کی قیام کی مدت کم و بیش 20,000 سال تک قیام میں کھڑے رہے، دوسری رکعت میں 20,000۔ آج اپنے تراویح پڑھو آ جائیے تو 108 اسپیڈ میں جو مولانا تراویح پڑھتا ہوئے نہیں اینج پاچھل پڑھیے۔ اب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، جلدی پڑھا ویچ کے نہیں، یہی ہو رہا ہے نا ہمارا۔ لیکن اتنی جلدی بھی تراویح نہ پڑھنی چاہیے نہ پڑھانی بھی چاہیے۔ کم از کم غنہ، مد، وقف، یعنی حرکات و سکنات میں نہ حرکت کٹنی چاہیے نہ حروف کٹنے چاہیے، اور نہ ایسا مد کہ جس کا مد واجب کے درجے میں ہو وہ چھٹنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا پڑھ رہا ہے اسپیڈ کے ساتھ تو نہ خود اس کی نماز ہو رہی ہے اور نہ پیچھے جتنی پبلک ہے نا ان کی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو احتیاط برتنا چاہیے۔ حالانکہ ماہ ربیع النور شریف میں بیٹھا ہوں، میں رمضان کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ کو بچانے کی فکر ہے نا، اس لیے میں نے عرض یاد دلا دی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح ضرور پڑھتے ہیں، لیکن تراویح ایسی اسپیڈ والی نہ پڑھیں، اور اگر امام صاحب اچھے ہو اپنے تعلقات والے تو ان سے بھی عرض کر دینا چاہیے کہ حضرت اتنی بھی اسپیڈ نہ کرو کہ ہزاروں لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ہمارے یہاں تو گجرات میں اسپیڈ میں وہ مقابلہ ہوتا ہے، کون سے شہر میں جلدی امام صاحب تراویح ختم کرتے ہیں۔ کوئی تو 10 منٹ میں کر رہا ہے، کوئی 15 منٹ میں کر رہا ہے، کوئی 20 منٹ میں۔ اب تھوڑا سوچئے تو صحیح، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، اگر میں ایک دم اسپیڈ کے ساتھ پڑھوں نا، یعنی حدر کے ساتھ پڑھوں یا تدویر کے ساتھ پڑھوں یا ترتیل کے ساتھ، تو مجھے 2 رکعت میں کم از کم 5 منٹ تو ضرور لگتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اب یہاں 4 رکعات 2 منٹ میں ختم ہو رہی ہے۔ اب میں امام صاحب کی بدگوئی بیان نہیں کرتا، میں سب امام کا مطلب احترام کرتا ہوں اور بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں ان تمام اماموں کی بارگاہ میں ایک خادم ہونے کے ناطے عرضی کر رہا ہوں، پبلک کو خالی خوش کرنے کے لیے اتنی جلدی تراویح نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ 20 رکعت تو بہت دور کی بات ہے، 1 رکعت کا حساب ہم میں دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے پیچھے کھڑے انہوں نے تو ایک ہی جملہ کہا ہے نا، کیا کہا؟ پیچھے اس، زور سے بولو نا یار، پیچھے اس امام کے۔ اب جو امام کر رہا ہے نا وہ خود بھگتے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا، میں سب کو نہیں کہتا لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں تو ایک حوالہ دے دوں۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں بہت کم نمازیں پڑھائی ہیں، یعنی امامت نہیں فرماتے تھے، ہاں یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری والی مطلب جگہ ہیں، لیکن جو ایسا کرتے ہو نا ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ہمارے یہاں تو جب پہلے لوگ تلاوت کرتے تھے نا تو تلاوت کی ایک شان یہ ہے کہ اگر امام نیک ہے، بولو سبحان اللہ، امام اگر حقیقی معنوں میں نیک ہے تو جتنے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا اور اس کو عین نماز کی حالت میں ہی اس کو سکون قلبی عطا فرماتا ہے۔ ہاں اور اگر بائی چانس امام اتنا نیک نہیں ہے، جیسا کہ میرا جیسا کوئی امام ہو گیا، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے اور اچھے ہو وہ نیکوکار ہو تو اللہ مقتدیوں کی وجہ سے اللہ امام کو سکون قلبی عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے، اور میں اس پر ایک داخلہ پیش کر دوں، یہ دلیل پیش کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو
کہ سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں 15 سالہ نیشاپور پہنچا اور میں نے ایک مسجد میں تنہا عشاء کی نماز پڑھی نا، تو کم و بیش چند ڈاکو لوگ اس مسجد میں صرف اس لیے آتے تھے کہ لوگوں کو قتل کر دیں، لیکن جب انہوں نے مجھے تنہا عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ حشر پڑھتے سن لیا نا، تو میرا قرآن سنتے سنتے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اگر امام اچھا پڑھتا ہو نا تو اس کی برکتیں اللہ سننے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ کوشش کیجئے گا، ماہ رمضان شریف جب یاد آ جائے نا تو آپ تھوڑا چیک کیجئے گا۔ میں نہیں کہتا کہ میں راجکوٹ کے ائمہ کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، میں ان کا ایک سادہ سا نوکر ہوں، ان کا غلام ہوں، لیکن اگر بائی چانس ایسا کوئی ہو تو اسے ضرور سمجھانا چاہیے۔ اور یہ قیام جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہاں 20,000 میں پہلی رکعت یعنی سال لگ گئے، اور دوسری رکعت ملا لیں تو یہ 40,000 سال تک آپ نے 2 رکعتیں ختم فرمائی۔ اب کیسا رکوع کیا ہوگا، کیسا سجدہ کیا ہوگا، کتنی دیر تک قاعدے میں بیٹھے ہوں گے، واللہ و رسول عالم۔ لیکن راوی نے یہ لکھا ہے کہ قیام کی مدت یہ تھی، اور جیسے ہی حضرت جبریل نے سلام پھیرانا تو غیب سے آواز آئی، جبریل آج تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ یعنی سکون سے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ صدائیں ملتی ہے، تو کہا جبریل آج تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ جملے سنے تو بڑے خوش ہوئے، پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ اب سجدہ شکر کیا ہوتا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ اگر اللہ توفیق دے، کوئی نعمت ملے تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اور اگر 2 رکعت نہ ہو سکے تو کم از کم 1 سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ سجدہ شکر ہے۔ اور اگر یہ بھی توفیق نہ ملے بائی چانس تو کم از کم شکر یہ بھی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یعنی الحمدللہ کی سورت پڑھ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو کم از کم آدم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ضرور کہہ لیں۔ اور اگر یہ العالمین یعنی رب العالمین تک نہ پہنچ پاؤ تو کم از کم الحمدللہ تو ضرور کہہ لیں۔ یہ بھی حمد کا جملہ ہے، یعنی اس کا بھی بڑا وزن ہے۔ تو انہوں نے شکر کا سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، کہا مولا آج جو مجھے خطاب ملا، یعنی میں نے 2 رکعت جو پڑھ کر دکھائی تو تو نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا، تو مولا کیا ایسا مزدہ کسی اور کے لیے بھی ہوگا؟ تو رب نے فرمایا جبریل میں آخر زمانے میں اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، یعنی سب انبیاء کے آخر میں اپنا محبوب بھیجوں گا۔ کہاں؟ کہا اگر ان کا امتی پوری دنیا میں کہیں بھی اگر 2 رکعت پڑھ لے گا، اگرچہ وہ تیری طرح اتنے سالوں والا قیام تو نہ کر سکے گا، لیکن اگر وہ دنیا کے جنجال میں سے نکل کر صرف میری بارگاہ میں آ کر 2 گانا ادا بھی کر لے گا نا، تو جو ثواب آج میں نے تجھے عطا فرمایا ہے وہ رسول اللہ کے امتی کو عطا کر دوں گا۔ یعنی وہ 2 رکعت جو جبریل پڑھ چکے ہیں اس کا ثواب حضور کے توسل سے صرف امتی کو یوں دیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت اور سنا دوں، آپ میں سے جمعہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو تھوڑا، دونوں ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ رکھ دیں، میں بھی ہاتھ اونچے کر لوں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ کی دعا سے، ماشاءاللہ جمعہ میں جاتا ہوں۔ ہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ سب جمعہ میں جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑا جلدی جائیے۔ کیا کریں گے؟ زور سے بولیے، جلدی جائیے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، آپ غلط مت لگانا، یہ نہ سمجھنا کہ بھائی جنگلیشور میں آ کے یہ برکاتی سب کو خالی وہ ٹھوکے مارتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ہمدردی ہے مجھے، جلدی جائیے، اس لیے کہ جب 70 بندے مسجد میں چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد وہ نام لکھنے والا مسئلہ ہے نا، وہ بریک لگ جاتی ہے۔ کتنے لوگوں پر لگتی ہے؟ زور سے بولو۔ اپنے کوئی دی پوئی گیا 69 میں 150 200 پہلا تھی بیٹھا 25 اپنے آرام تھی جائی، کھیم کے نوام نہ دکھ رہے رہنے بھائی اپنے، اتنی دیری نہ لگائیں، اس لیے کہ جس بارگاہ میں آپ جا رہے ہو نا، وہاں اللہ ایسے جمعرات سے ہی یعنی شب جمعہ سے ہی
باقاعدہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے کاغذات اور قلم ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ رسول اللہ کے امتیوں کے نام لکھتے ہیں. کاغذ پر نہیں، اسٹیمپ پیپر کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، سونے کے قلم، چاندی کے کاغذات، اس پہ نام لکھے جا رہے ہیں. اور جو سب سے پہلے آتا ہے نا، ایک اونٹ صدقہ کرے نا، اتنا بڑا ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہ کتنا بڑا زیادہ اللہ دے گا نا، وہ تو اللہ کی شان ہے جب وہ اس کی شان دے گا. لیکن جو جلدی جاتا ہے، پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، پہلی صف کی اہمیت بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا اگر میری امت یہ جان لیتی کہ پہلی صف اور اذان کی قدر و قیمت کیا ہے تو باقاعدہ تلواریں نکال لیتے وہ پہلی صف میں اور اذان دینے کے لیے. یعنی اس کی اہمیت یہ حضور نے بتائی. اللہ اپنے تو 1:15 گھرے تھی نکلیے، پہلا دکانیں تھی، 1:05 کم ہوئے تو گھر والی اوپر بھڑکیے، اجی تنے کپڑا دھوانو ہو جو، اجی مارے ناوانو چھن، فلانو ڈھیکڑو پوچھڑو، یہ تھوڑی گاڑو دیدی نو دیدی ناتی بھاگیا. અને અહીં આવતા હોય તો ઇમામ સાહેબ મિંબર ઉપર બેહી ગયા હતા. આપણું નમાજ આવે તો હારું હી કે ایسا کر کے وہ بیٹھ جاتے. اس کو پتہ ہی نہیں جمعہ میں بیان کیا ہوا، کیا کہا گیا، کچھ پتہ نہیں. અને جیسے وہ 2 رکعت ختم، ڈبا ماتھی اندڑیو بھاگے نے ایم سیدھو باہر. مت نکلیے باہر، اب کہاں جا رہے ہیں؟ جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ مکمل جمعہ یعنی اذان سے پہلے آ جائیں یا اذان کے ساتھ ہی آ جائیں تو جب وہ اختتام یعنی دعا کر کے جاتا ہے نا تو ایسا ہی جمعہ جیسے اس نے یہاں پڑھا ہوتا ہے نا ایسے آسمان میں بھی ہوتا ہے. اور جس فرشتے نے اذان دی ہوتی ہے وہ یوں کہتا ہے اے اللہ جس نے اذان دی میرا ثواب اس امت محمدی کے اس فرد کو دے دے جس نے اذان دی ہے. اے اللہ میرا ثواب اس بندے کو دے دے جس نے آج خطبہ دیا ہے. یعنی خطبہ دینے والے کہتے ہیں. اور جنہوں نے وہ تکبیر کہی ہوتی وہ کہتا ہے کہ اللہ میری اقامت کا ثواب اسے دے دے جس نے اقامت کی ہے. اور جو فرشتوں نے جمعہ ادا کی ہوتی وہ سب یک ذبح ہو کر کہتے ہیں اے اللہ تو نے تو ہمیں معصوم بنایا ہے، یہ سارا ثواب آج جمعہ جس نے دنیا میں پڑھا ہے امت محمدیہ میں ہم اپنا ثواب ان کے نامہ اعمال کے لیے پیش کر رہے ہیں. یہ اس کی اہمیت ہے. جایا کیجئے، تھوڑا جلدی جائیے. ہمارے یہاں تھوڑا بوڑا کچھ ملتا ہوئے نا تو آدمی بہت جلدی جاتا ہے نا. جیسے محرم شریف ابھی گیا نا، مغرب بعد اپنی بہنوں بھائیوں نے بدائے لنگر اوپر پوگی جائیے. شربت 5 منٹ موڑا پوگن تو ختم، نیاز 5 منٹ موڑا پوگن تو ختم. میں کہتا ہوں بس کہ بھیڑ اتلی ہوتی نا یعنی آدمی جلدی پہنچتا ہے. میں کہتا ہوں جب ہم کھانے کے لیے جلدی پہنچ سکتے ہیں تو کبھی اللہ کی عبادت کے لیے بھی جلدی جانا چاہیے. اس کا فائدہ میں نے ابھی بتایا. جبریل علیہ السلام سے کہا کرام میرا محبوب کا امتی یہ دنیا کے جنجال سے بچ کر اگر 2 رکعت پڑھنے آ جائے گا نا اس کا ثواب اتنا دوں گا. کہا مولا فقط یہی دے گا کہ اور بھی کچھ دے گا؟ کہا جبریل محبوب کے صدقے میں اس کی 2 رکعت کا بدلہ میں نے جنت العدن رکھا ہے اور ایک روایت میں ہے جنت المأوا رکھا ہے. اب جب جبریل علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا مولا کیا میں جنت المأوا یا جنت العدن دیکھ سکتا ہوں؟ کہا جبریل تمہیں اجازت ہے، جنت المأوا یا جنت العدن جو بھی تھی. کہا جنت دیکھ لو. جبریل علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک جنت المأوا کی سیر کی یعنی پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے. کہا مولا یہ تو جنت بہت بڑی ہے، یعنی یہ جنت تو بہت بڑی ہے. کہا جبریل جس کی کما حقہ سیر آپ نہیں کر سکے نا؟ کہا نہیں. کہا یہ میرے محبوب کی امت کے لیے بنائی ہے، یہ محبوب کے امتیوں کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں. لیکن مسجد میں جایا ہوئے تو نا میں نے ابھی میرے ایک دوست کو ایک روایت سنائی ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. آج ہماری کمزوری ہے نا اس کو نکالیے واپس اور اس کی اصلاح کیجئے. قیامت کا جب دن ہوگا نا قیامت کا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا آدم اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجو. تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کن سے؟ اللہ سے. ہم کن کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے نا. تو اللہ فرمائے گا اپنی اولاد کو جنت بھیجو. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا کتنوں کو بھیجوں؟ تو کہا 1000 میں سے صرف ایک کو. کتنے ریجیکٹ ہوئے؟ 999.
તમને કેમ લાગે એક માં આપણું નામ ક્યાં આવે ખરું? अरे अभी मैंने पासपोर्ट के लिए अपना मतलब दिया है रिन्यू कराने के लिए, तो कह रहा है 31 से पहले नहीं दे सकता, कोई कह रहा है 19 से पहले नहीं दे सकता, कोई कहता 15 दिन से पहले नहीं दे सकता। खाली पासपोर्ट एक मुल्क में से दूसरे मुल्क में जाने आने के लिए वो आइडेंटिटी है ना, मतलब जरूरी है दिखाना। एक पासपोर्ट के लिए इतनी देर लगती है और इतनी भागदौड़ है कि वो जहां तारीख देगा वहां जाना पड़ेगा। यानी वो राजकोट भी देख सकता है, वेरावल भी दे सकता है, मुझे भावनगर भी भेज सकता है। मैं कहता हूं एक नाना एवा कागलिया माटे इतना धक्का खाई तो मेरे भाई जन्नत में जाना इतना आसान होगा? अल्लाह फरमाता है आदम 1000 में से 999 को छोड़ दे, एक को भेज। અહીંયા તો અમારે ABCD માં ખાલી ફરક થઈ જાય ને, આમ એની જગ્યા બી ને બી ની જગ્યા એચ આવી જાય ને તો કે પાછળ લઈ જાવ ભાઈ, સારું કરે। મેં કે ભાઈ ઉનાથી ધક્કો ખાધો, તે કહેતે ગમે ત્યાંથી ધક્કો ખાધો निकल भाई, ऑफिस में से बाहर निकाल दिया जाता है, पासपोर्ट ऑफिस में से। मैं कहता हूं जब एक दुनिया की ऑफिस है जिसमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो एक स्पेलिंग का भी फर्क वो कबूल नहीं करते। सुन्नी तू कहां खोया हुआ है, तू इतनी आसानी से जन्नत जाएगा? हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले ईमान के ताल्लुक से सवाल करेगा, और ईमान कैसा चाहिए? सिद्दीक अकबर जैसा, फारूक आजम उस्मान और हैदर जैसा। यानी उस ईमान के तकाजों के मुताबिक हमारा हिसाब होगा। और जब ईमान जांचा जाएगा, अल्लाह न करे, गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह न करे अगर कोई ईमान में कमजोरी निकली ना तो अल्लाह उससे फौरन हुक्म देगा फरिश्तों उठाओ और इसे दोज़ख में डाल दो, दूसरा कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर ईमान मुकम्मल निकल आया, कामिल ईमान निकल आया, तो गरीब नवाज फरमाते हैं दूसरा सवाल रसूलुल्लाह की उम्मत से नमाज के ताल्लुक से होगा। अब हम लोग पढ़ते क्या है? सिर्फ जुमा। हिसाब क्या होगा? 5 वक्त की, रोज की 5। अब 8 दिन में कितनी होती है? गणित આપણે 3 ચોપડી ભણેલા છીએ એટલે તમે હિસાબ તમારે કરવો જોઈએ। હે 40। અમારા ભાઈ દિલ પર હાથ રાખીને પૂછો 70 વર્ષની નમાઝના બારામાં આપણને તમને બધાને સવાલ થાય તો આપણે કોઈ દઈ શકશું? अब सुनिए, गरीब नवाज फरमाते, ये मेरा नहीं, गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह अगर नमाज मुकम्मल ना देखे, यानी उसकी रहमत ने फैसला कर लिया मुकम्मल नमाज ना देखेगा और उसमें कमी होगी, गरीब नवाज फरमाते अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा इसको भी उठाओ और सीधे जहन्नम में पहुंचा दो, डाल दिया जाएगा। और जब तक ये नमाज की सजाएं भुगत नहीं लोगे ना तब तक जहन्नम में से बाहर नहीं निकाले जाओगे। इसको नोट कर लें आप, सजा भुगत नहीं है। तो मैं कहता हूं ये वहां की सजाएं भुगतने से बेहतर ये है ना कि 5 वक्त हाजिरी दे देनी चाहिए। अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो हो सकता है कि वो छोड़ने पर कादिर है, वो छोड़ देगा। कमी बेशी अगर नमाज में हो गई ना तो अल्लाह बड़ा रहीम है। लेकिन ये जन्नतुल अदन और जन्नतुल मावा ये 2 रकात पर मिलती है। मैं कहता हूं जब 2 पर इतनी मिलती है तो 5 फर्ज नमाजें जो पढ़ता होगा उसे कितना बड़ा इनाम होता होगा। ये मैंने बात आपको ज़िम्नन ये बता दी कि शुक्र करना चाहिए नेमत मिले तो। तब 12 रबीउन नूर को एक सबसे पहला तरीका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि कम से कम 2 रकात पढ़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में तोहफा भेजना ही चाहिए। सुबह बहारा तो सब करते हैं, केक भी सब काटते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है केक काटते हैं। और कई उलमा मशाइख सबसे पूछ भी लिया, बाज अफराद ने हाँ कह दी, बाज अफराद ने मतलब मना कर दी। अब जिनको मानना था उन्होंने माना, नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना। अपने अपने अंदाज में लोग 12वीं शरीफ सुबह बहारा मनाते हैं। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं, सुबह बहारा मनाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोसिया मस्जिद में रसूलुल्लाह के मुए मुबारक मौजूद है कि नहीं है? अब हमें यह चाहिए कि सुबह बहारा यानी जब वो वक्त हो तो कम से कम इमाम साहब की मायत में खड़े रहकर मुए मुबारक शरीफ का दीदार भी करते जाएं और आला हजरत के अशार पढ़ते जाएं। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह तुम हो जवाद व करीम, तुम हो रऊफ व रहीम, ठीक हो दाता हता तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह आंख हता
کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب اس میں آپ اشعار پڑھ رہے ہیں کروڑوں درود۔ کتنے درود؟ اب کسی نے ایک زمانے میں سوال کیا تھا کسی بندے سے، کہا کہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کروڑوں درود بھیجے ہیں، تو کیا کروڑوں درود مل جاتے ہوں گے کہنے سے خالی؟ یعنی کروڑوں درود؟ تو بزرگ نے اس بے وقوف کو سمجھانے کے لیے 2-3 سطر لکھ دی۔ اب کیا لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے نہیں بولتا، لیکن اس کو سمجھانا، جیسے کو تیسا بولتے ہیں نا، اس کو سمجھانے کے لیے 2-3 سطر لکھی، اور وہاں سے بھاگا ہوا ان کی بارگاہ میں آیا، کہا آپ نے یہ مجھے کیا بے حیائی کی باتیں لکھ کے رکھ دی؟ تو کہا بھائی اتنے پہنچ گئی، یعنی یہ جو میں نے لکھا وہ تجھے پہنچ گیا؟ اس میں تو خالی عدد لکھا ہے نا۔ تو کہا آپ نے مجھے اتنی بار ایسا کہا، یعنی میرے والدہ کو ایسا کہا یا مجھے ایسا کہا؟ تو کہا جب فحش کلمات تجھ تک اور تیری والدہ تک پہنچ سکتے ہیں تو درود و سلام کے گلدستے کروڑوں بار مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے؟ یعنی کسی کو سبق سکھانے کے لیے تھا، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ صبح بہارا کے وقت، حضور کی ولادت کے عین وقت کے وقت اگر کروڑوں درود و سلام بھیجو گے نا تو مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے کروڑوں بار سلام کا جواب آتا ہے۔ اور یہ لمحہ جو حضور کی ولادت کا ہے، اس سے بہتر لمحہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں اگر کوئی پھٹاکے پھوڑے تو کتنا مطلب بھدا لگتا ہے یار، یہ کیا کر رہا ہے، یعنی غلط لگتا ہے نا، یعنی یہ طبیعت بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے کوئی جوان یہ نہ کریں۔ ہاں اگر آپ اپنے گھروں میں منانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو الحمدللہ بہت سارے نعت خواں ہیں، آپ کسی کو بھی بلا لیں، درود و سلام پڑھیں، نعت خوانی کریں، درود پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکت حضور سال بھر نہیں، زندگی بھر نہیں، بروز محشر بھی عطا فرمائیں گے۔ اب دوسری بات سنیے، ہمارے یہاں کچھ چیزیں ناقدری کے طریقے پر، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی امت ناقدری کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر جلوس میں ٹرک جا رہا ہے اور پورا ٹرک نیاز سے بھرا ہوا ہے، بسکٹ ہے، کیلے ہے، فروٹ ہے، اوپر سے ایسے پھینک رہے ہیں، ایسے اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کوئی گارنٹی تو نہیں کہ ہر آدمی کیچ کر لے گا، اب وہ پگ میں بھی جا رہا ہے، نام کس کا لے کر پھینک رہے ہیں؟ کس کا لے کر پھینک رہے ہیں؟ رسول اللہ کے نام پر۔ ایسا نہ کریں، اگر آپ جلوس میں کسی کو ویڈیو میں دکھانا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم کھلی لاری لے کر نکلیں، لوگ آتے جائیں اور اپنے ہاتھوں سے لیتے جائیں، ادب بھی ہو جائے گا، نیاز کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی، آپ کا نام بھی ہو جائے گا اگر آپ نام کے لیے کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ کے لیے حکمت تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں ایسی چیزیں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، تاکہ کم از کم حضور کے میلاد کے صدقے میں لوگوں تک اچھا فروٹ تو گھروں تک پہنچ جائے گا غریبوں کے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، خالی راستہ طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، کر رہے ہیں ہم، لیکن شریعت سے خلاف اگر کریں گے تو اس پہ بات ہوگی اور باقاعدہ علماء حقانیین آپ کی اصلاح کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ناقدری جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کی ناقدری نہ کریں، بلکہ اللہ کے نام پر اگر دینے کا ہی شوق ہے، آپ اپنے علاقے میں کوئی اچھی نیاز کر دیں، مستورات کے لیے الگ کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں الحمدللہ اس علاقے میں نے آتے ہی سنا کہ 12ویں کے دن جو ہماری خواتین مطلب ریس کورس تک پہنچتی ہے تو یہاں کے علاقوں اور امام صاحب اور یہاں کے ٹرسٹیوں وغیرہ کی ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ یہ جماعت خانہ یا ہال جو بھی ہے وہ بک کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں نعت و منقبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور پورے دن یعنی دوپہر تک اسلامی بہنوں کے لیے وہاں ایک اچھا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جنگلیشور کا یہ طریقہ پورے راجکوٹ میں لاگو کرنا چاہیے، یعنی خواتین ریس کورس تک جائے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اپنے علاقے میں خالی عورتیں رہیں اور مرد لوگ وہاں جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ عید میلاد النبی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ لوگوں کے سامنے افشا ہوگا، اس لیے کہ حضور آئے ہی ہیں اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے۔ ہاں ابھی کل ہم لوگ ایک جگہ نکلے تھے تو ابھی کچھ لوگوں کا تہوار چل رہا ہے، میں اس پہ مطلب کومنٹ نہیں کرتا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، ان دنوں میں معاذ اللہ جتنی بے حیائی پوری دنیا لیول پر ان کے حساب سے جو ہو رہی ہے، دنیا اس پر افسوس کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا مذہب الحمدللہ مہذب مذہب ہے،
ہمارے یہاں بے حیائیاں نہیں ہوتی، فحش گوئیاں نہیں ہوتی، فحش کام نہیں ہوتے. ہمارے یہاں یہ جلسے جلوس سجا کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. جہاں دوسرے مذاہب لوگوں کی عزت اور عصمتوں پر حملہ کرتے ہیں، ہم منبروں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام آیا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، جب بے عزتی ہونے کے قریب ہوگی تو کوئی محمد بن قاسم آ کر اس کی عزت کا تحفظ کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام. کوئی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آئے گا، کوئی خالد بن ولید کی شکل میں آئے گا، کوئی سلطان الہند کی شکل میں آئے گا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، تعلیمات اسلام. اس لیے کہ اسلام بیٹی کی عزت بچانے کا درس دیتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں، چھوٹی سی. کائنات میں دیکھیں بیٹیاں تو بہت ہیں، ایک دو نہیں ہیں، لیکن ایک رسول اللہ کی بیٹی جن کا نام سنتے ہی آج بھی گردنیں جھک جاتی ہیں. یہ عزت رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہی فقط نہیں بلکہ اپنی بیٹی سے پیار اور محبت کر کے کائنات کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے مجھ محمد کو بھی بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا. تو اس شان سے ہمیں اور آپ کو یہ جلوس نکالنا ہوگا اور باقاعدہ اسلامی بہنوں کے لیے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں انتظام کرنا ہوگا. اور بہنوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کوشش کرنا آپ کی سہیلیاں بزد بھی ہونا تو کہنا آپ جائیں، مجھے تو یہاں انتظام کر دیا گیا ہے، میں کنیز فاطمہ بن کر یہیں رہوں گی. اگر آپ نے ماں خاتون جنت کے نام پر رکنے کا عزم کر لیا نا تو قیامت کے دن کوئی چھڑائے یا نہ چھڑائے، چادر تطہیر کی ملکہ ماں خاتون جنت تمہیں ضرور چھڑا لے گی. لیکن یہ تم کرو گی اور کوشش کر کے اپنی اور سہیلیوں کو بھی روک کر یہ کام کرو گے نا تو اس کا بڑا صلہ نصیب ہوگا. میں ناقدری پر بات کر رہا تھا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہیں اور اچھے انداز میں کرے تو اللہ انعام کتنا بڑا دیتا اس کو سنیے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اس پر اللہ کا انعام بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. اب وہ انعام کیا ہے وہ سن لیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور، کہا کیا؟ کہا کئی دن ہو گئے ابھی تک فاقے سے ہوں، بال بچے سب فاقے سے ہیں اور اتنے مطلب دن برے جا رہے ہیں کہ میں اس کو مطلب بیان نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ بندہ بندہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے. اس نے کہا حضور کوہ طور جاتے ہو نا؟ کہا ہاں. کہا اس بار جب جاؤ نا تو میرا ایک پیغام لے کے جانا. کہا کیا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ میرا رزق جو زندگی بھر کا لکھا ہو نا وہ کل کے کل دے دے. جلد بازی میں اس نے یہ جملے کہے. کہا کل کے کل مجھے ساری زندگی کا روزی روزگار جو کچھ بھی نہ ہو کل کے کل بھیج دے اللہ، اس لیے کہ اب وہ دن جو کاٹ رہا ہوں نا میں وہ اب نکلتے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، امت کا درد ہوتا ہے. کہا بھائی جب زندگی بھر کی روزی آ جائے گی اور چند روز میں اگر ختم ہو گئی تو پھر تو کرے گا کیا؟ تو کہا وہ میں خود سنٹلمنٹ کر لوں گا، لیکن آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اللہ سے میرا یہ پیغام پہنچائیے. اب پیغمبر نے بات سن لی، تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کہا مولا فلاں تیرے بندے نے یہ کہلا بھیجا ہے میرے ذریعے سے کہ اس کی جو روزی ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک ہی دن میں دے دے، یعنی کل کے کل ہی دے دے اور پوری زندگی کی روزی دے دے. اور جب یہ عریضہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنا تو فرمایا موسیٰ کیا تم نے اپنے امتی کو سمجھایا نہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ پھر زندگی میں اور دن کیا کرو گے اگر یہ کم ہو گیا. تو کہا مولا میں نے سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ بس اللہ سے میری یہ عرضی کر دینا اور میں نے تیری بارگاہ میں عرضی کر دی، اب دینا نہیں دینا یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے. اب قدرت کا فیصلہ دیکھیں نرالا، اس کی حکمتیں بھی وہی جانتا ہے. تو باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ تیرا جو بھی رزق ہے نا وہ کل کے دن جنگل میں فلاں علاقے میں اتار دیا جائے گا، تو جا کے اس کو لے لے. اب بندہ رہتا ہی جنگل و بیابان میں تھا، فاقے پر فاقے گزر رہے تھے، گاؤں میں رہتا بھی نہیں تھا. تو وہیں اس نے غار میں جہاں اپنی پناہ گاہ بنائی تھی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، تو وہیں کیا دیکھا کہ کل ہوئی نا تو باقاعدہ
اناج اتر رہا ہے، روزیاں جو کچھ بھی تھی وہ ساری چیزیں اتر گئی، اور اس نے قریب جا کر دیکھا، اتارنے والوں کو دیکھا، جانے والوں کو دیکھا، وہ سیدھا گاؤں گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا، کہا حضور وہاں اتنی بڑی مطلب رزق کے سامان اتر رہے ہیں تو کیا یہ میرے ہیں؟ تو فرمایا ہاں یہ تیری زندگی بھر کا روزی ہے، یعنی ساری روزی اکٹھا تجھے وہاں دے دی گئی ہے۔ اس نے کہا حضور میرا ہی ہے؟ کہا ہاں۔ واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو کچھ بھی اترا ہے نا وہ ہمارا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا اب کرنا کیا ہے؟ کہا رک، میں ابھی بستی میں جاتا ہوں۔ وہ بستی میں گئے اور جانے کے بعد جتنے بھی کھانا پکانا جانتے تھے ان سب کو اٹھا کر وہ بستی سے جنگل میں لے آئے اور سب سے کہا یہ جتنا بھی روزی روزگار آیا ہے نا یہ ساری چیزوں کو آج کے دن پکا ڈالو۔ اب انہوں نے پکوان شروع کر دیے۔ اب جب بالکل بن گیا وہ بستی میں گیا اور پورے علاقے میں جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل بستے تھے نا سب کو کہا جنگل آ جاؤ، میرے یہاں آج دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سارے لوگوں کو لے آئے اور جب ساری بستی آئی نا تو وہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی آج کے دن آیا، آج کے دن ہی پکا ڈالا، آج کے دن ہی تو کھلا دے گا تو کل کرے گا کیا؟ لیکن اس بندے کا مزاج دیکھیے، اس نے کہا حضور دیا کس نے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اگر اسی کے نام پر شکرانے میں کھلا دوں گا تو اور زیادہ برکت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب دینا ہی ہے تو جتنا اس نے دیا نا اسی کے حساب سے واپس اللہ کے نام پر کھلا دیتا ہوں، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بس یہ کہہ دیا کھلانا شروع، اور جیسے سب کھا چکے موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے کہتے بھائی کوئی کام ہو تو بتانا، کیونکہ کل سے تو تیری روزی اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ تو نے ایک ہی دن میں سب مانگ لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جس کے نام پر کھلایا ہے نا کلیم اللہ، کہا ہاں، کہا اسی نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی وہی دیتا ہے، یعنی میرا یقین ہے کہ وہ رزاق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضرورت پڑی تو عرضی کروں گا۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، ساری بستی والے بستی کے اندر، یہ میاں بیوی جنگل میں، دوسرا دن صبح کا نمودار ہوا نا تو کیا دیکھا؟ فجر کے وقت میں باقاعدہ پھر رزق اتر رہا، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ ساری نعمتیں اتری۔ وہ پھر بستی میں گیا پکانے کے لیے، پھر پکوایا، پھر کھلایا۔ تیسرا دن ہوا، پھر پکوایا، پھر کھلایا۔ 3 دن ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کوہ طور گئے۔ کہا مولا تو نے تو کہا تھا نا اس کی زندگی بھر کی روزی ہے، اور باقاعدہ سب وہ کھلا بھی چکا تھا، دوسرے دن بھی اتنا ملا، تیسرے دن بھی اتنا ملا، اب یہ کب تک جاری رہے گا؟ جب اس نے ساری روزی منگوا لی پھر دوبارہ کیسے؟ کہا کلیم میری حکمتیں کوئی نہیں جان سکتا، جب وہ بندہ ہو کر مخلوق ہو کر میرے نام پر دے سکتا ہے تو میں قادر مطلق ہو کر دوبارہ روزی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شکرانے میں اگر دیتے ہو تو یہ نہ سمجھنا تم نے دیا تو ملنے والا نہیں، اس نے تو وعدہ کیا ہے 1 دو گے 10 عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ 1 دو گے اور للہیت کے ساتھ دو گے تو 700 عطا کروں گا، اور خالص لوجہ اللہ ہے تو فرمایا بغیر حساب کے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی حضور کے نام پر جو بھی آپ کر سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں اچھے انداز میں، لیکن مجھ فقیر کے 2-3 مشورے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی لسٹ بنائے کہ کم از کم رسول اللہ کے نام پر رشتہ داروں کی خدمت ہو جائے گی۔ نمبر 2، اپنے پڑوسی کے حوالے سے معلومات کریں، اگر وہ بیمار ہیں یا کسی قرضے میں ڈوبے ہیں اور آپ اتنا پیسہ باقاعدہ کھلانا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کے قرضے کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس انداز میں آپ کرو گے نا تو اس کا صلہ اللہ بہت بڑا عطا فرماتا ہے، اور اتنی بڑی شان سے دیتا ہے کہ حضور کے امتی کا ایک کا خیال کرنے پر بڑا انعام ہے، اور اگر پڑوس کے کئی لوگوں نے سب نے مل کر خیال کیا نا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بات عرض کر دوں کہ امت کا خیال اگر امتی کریں نا تو انعام کیسا ملتا ہے۔ اسی طرح سے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب جانے لگے نا تو حضور نے فرمایا جبریل چل۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا حضور میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بڑی روایت مشہور ہے۔ جب یہ کہا نا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو حضور نے از راہ محبت، کیونکہ جبریل علیہ السلام کم و بیش 24,000 مرتبہ سے زائد حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے، یعنی یہ تعداد بتائی جا رہی ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں حضور کے پاس آتے جاتے تھے تو حضور نے از راہ محبت کہا جبریل چل، بس اب اتنا کہا چل، اور اپنے دست اقدس کا اشارہ کیا نا
تو سدرہ سے آگے 500 سال کا راستہ جبریل علیہ السلام کو طے کروا دیا. یعنی ایک ایسے اشارے میں، اب جب ایک اشارے پہ 500 سال تک جبریل آگے بڑھ گئے نا، تو باقاعدہ جبریل علیہ السلام جن کے پر سدرہ پر کھلتے تھے نا، آج وہ پر سمیٹے ہوئے ایک دم مطلب سکڑ گئے. اور میں جبریل علیہ السلام کے لیے وہ الفاظ نہیں کہتا جو کتاب میں لکھے ہیں، لیکن میں یہ کہتا نہیں، لیکن ایک دم سکڑ گئے. اتنے میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ اب واپس لے لیجئے. اب حضور نے ایک اپنے مقدسات کا اشارہ کیا تو جبریل سدرہ پر ہے. غیب سے آواز آئی، محبوب تیرے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ تو اگر یوں کرے تو جبریل 500 ادھر اور یوں کرے تو 500 ادھر آ سکتا ہے. تو محبوب قیامت کے دن پل صراط پہ ہی آپ کو کھڑا کر دوں گا. پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی یہ جبریل علیہ السلام کی کیفیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. لیکن جب حضور جانے لگے تو جبریل علیہ السلام سے حضور نے کہا، جبریل ایک زمانہ تھا کہ جب میرے دادا ابراہیم آگ میں کود رہے تھے تو تم نے یہ کہا تھا، کہا ابراہیم کوئی کام ہے، یعنی حاجت ہے؟ تو میرے دادا نے کہا تھا کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں. آج مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے تو میں تجھ سے کہتا ہوں جبریل، وہاں تو میرے دادا نے تو نے پوچھا اور انہوں نے کہہ دیا کوئی حاجت نہیں، لیکن آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جبریل آپ بھی نہیں جا سکتے. آج آپ کو کوئی حاجت انہیں پیش کر دو. اب سنیے حضور کی امت کا خیال کرنے والوں سنو. اس وقت جبریل علیہ السلام جو چاہتے تمنا کر سکتے تھے نا، جو چاہتے، جو بھی چاہتے نا وہ تمنا کر سکتے تھے. لیکن جبریل علیہ السلام جانتے تھے کہ محبوب اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے ایک عرض کی، کہا مولا جب رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائیں تو میری طرف سے ایک عرضی یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو یہ 600 پر جو مجھے اللہ نے عطا فرمائے نا، وہ میں پل صراط پہ بچھا دوں گا تاکہ اس پر سے آپ کی امت کا گزر ہو. یعنی مجھے کم از کم اتنی اجازت مل جائے، یہ میری عرضی ہے. اب کہاں سدرۃ المنتہا کے مکین سید الملائکہ روح الامین، جن کو اللہ رب العزت نے امین کہا، روح القدس کے وہ مالک، اللہ اکبر، اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی حضور کی خوشی کو یہ دیکھا کہ امت کے لیے انتظام کے لیے کہا میں اپنے پر بچھاؤں گا. جبریل علیہ السلام سے اگر تصور کے عالم میں یہ سوال کریں کہ حضور آپ نے رسول اللہ سے یہ سوال یعنی یہ عرضی کیوں اللہ کی بارگاہ میں رکھوائی، تو جبریل علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ جب امت آسانی سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. تو میں نے یہ عرضی رکھ دی ہے کہ میرے پر بچھے ہو، امت اوپر سے جائیں اور اس شان سے میں رسول اللہ کو خوش کر سکوں. میں کہتا ہوں جب جبریل کی یہ تمنا ہے تو مجھے بتاؤ ہم امتیوں کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی کی اس لیے خدمت کریں گے کہ رسول اللہ راضی ہو جائیں. تیسرا مشورہ سنیے، اگر آپ سے بن سکیں، آپ کے علاقوں میں سادات کرام رہتے ہوں، ان سے ملیے، ان سے مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے، اور آپ سے جو بن سکے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کریں، اس لیے کہ آج کا دن ان کے نانا کا دن ہے. ایسے تو ہر دن حضور کا ہے لیکن یہ خوشی کا دن ہے نا. اعلیٰ حضرت کی سنت مبارکہ تھی کہ عید کے دن بھی عید کی نماز پڑھ کے سیدھے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے، رسول اللہ کے بیٹوں سے ملاقات فرماتے، یعنی خانوادہ رسول سے ملاقات کرتے پھر گھر جاتے تھے. میں کہتا ہوں ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس دن سادات کرام کی خدمت کریں. اور چوتھا مشورہ میرا یہ ہے، اللہ کرے اگر آپ کو توفیق مل جائے کہ ہم گھر تو ضرور آتے ہیں، جلوس سے بھی آتے ہیں، صبح بہارا کے بعد بھی آتے ہیں، لیکن ہم کچھ کام بھول جاتے ہیں. جب آج یعنی 12ویں شریف کے دن، جب بڑے دن آپ صبح بہارا اور فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئیں تو کم از کم اپنے ماں باپ کے قدموں کو ضرور بوسہ دیں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کی پیشانی پر بوسہ دیں. اور آپ اگر الگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر نوکھا رہی نہ پڑے، نوکھے رہتے ہیں تو بھی جائیں اور جا کر کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے بزرگ ماں باپ کے سامنے حضور کی ولادت کی خوشی میں پیش کریں. میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کی زبان سے اگر ایک دعا یا جملہ نکل گیا نا تو اللہ قیامت کے دن خواجہ اویس قرنی کا پڑوس بھی عطا فرما سکتا ہے. یہ ہمیں کرنا ہوگا. اور ہم سب ماں باپ ہیں،
اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہیں، اور ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بیٹے کو خوشی سے مبارکباد دیں، اور حضور کے حوالے سے جو بھی آپ تحفہ پیش کر سکے آپ اپنی اولادوں کو بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور کا کما حق کہو، جیسا حضور نے حکم دیا ہے اس کے طریقے پر چل کر ہمیں عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔